میں محلے کے تمام بزرگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، میں محلے کی ہماری ماؤں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، اگر اس علاقے کے اندر اگر اور پازیٹیو کیسز پائے گئے تو آپ سمجھ لیجئے گا اتنی تنگ گلیاں ہیں، گھر سے گھر لگے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی ہجوم اگر ہم لوگ باہر اسی طرح نکل کر آتے رہیں گے اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اورنگ آباد کے اندر یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا یہ ہم بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو اناج کے لیے جانا پڑتا ہے، کسی کو سبزی لانے کے لیے جانا پڑتا ہے، کسی کو دودھ لانے کے لیے، لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ یہ کام اگر گھر کا ایک شخص نکل کر باہر آ کر اگر یہ سامان لے کر فوراً گھر میں چلا جائے تو وہ آسانی رہے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ اگر نکل رہا ہے تو دو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، تو ان بچوں کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم بار بار آ کر آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مشکل کی گھڑی ہم سب کو ساتھ میں مل کر یہ معاملے کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں پر نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ پولیس آپ کے اوپر کچھ نہیں کرنے والی ہے۔ ہم کو ہماری ذمہ داری سمجھنی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم یہ کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیں گے۔ کیا ماں باپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے، اگر خدا نہ کرے کوئی بچہ اگر وہ وائرس اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو وہ بچے سے پہلے جان کا خطرہ اس کی ماں کو ہوگا، اس کے باپ کو ہوگا، دادا کو ہوگا، نانی کو ہوگا، نانا کو ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں موت کا تحفہ لے کر جائیں؟ اتنے سارے پورے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں کی وجہ سے آج اورنگ آباد میں 30 کیسز ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ اگر اسی طرح کی غفلت ہم لوگ کرتے رہیں گے تو یہ کیسز بڑھتے رہیں گے اور کوئی ایسا موقع نہیں رہے گا کہ جہاں پر ہم یہ لوگوں کو ختم کر سکے۔ آج ہی ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور مجھے پرسنلی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب لوگ اس میٹنگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صاحب کرار پورے کے اندر آپ کے لوگ سن نہیں رہے ہیں، روشن گیٹ کے اندر لوگ سن نہیں رہے ہیں۔ آپ سوچئے اس وقت جس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں وہاں پر کتنی شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے، اور یہ کس کی بھلائی کے لیے؟ آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بات کرنی ہے لیکن آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں۔ جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، ابھی کچھ دن پہلے جب عارف کالونی کے اندر ایک موت ہوئی کووڈ-19 سے، اس شخص کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں کو جنازے کی نماز تک نصیب نہیں ہوئی، انہیں اپنے گھر والوں کو دیدار تک نصیب نہیں ہوا ہے۔ سیدھا اسپتال سے لاش پلاسٹک کے اندر باندھ کے سیدھا قبرستان لے جایا گیا۔ ایسے حالات خدا نہ کرے اگر یہاں پر بھی بن گئے تو آپ سوچئے کہ ہمارے چاہنے والوں کا مرنے کے بعد ہم صورت بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم آئی اور انہوں نے مجھ سے یہ التجا کیا کہ ہمارے لاکھ بولنے کے باوجود بھی یہاں کے حالات سدھر نہیں رہے ہیں، اور آپ کے حالات سدھر نہیں رہے، اسی لیے شہر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اسے سنجیدگی سے لیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس علاقے کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔